अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना फ़ी मअल किताबी उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब लिशेख मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. ونحن وصلنا الآن إلى الفصل في المسح على الخفين بإذن الله تعالى. ہم جس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں وہ کتاب اس کا نام ہے عمدۃ الطالب لنیل المعارف. اس کے لکھنے والے ہیں شیخ منصور ابن یونس ابن ادریس البہوتی الحنبلی رحمہ اللہ، جن کی سن وفات ہے 11ویں ہجری میں، سن 1051 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں کتاب طہارت میں جو باب المسح علی الخفین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا. اس تعلق سے جو بات ہے ہم اس پر پہنچے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یہ جو باب ہے اس باب میں مشتق 40 حدیثیں پہنچی ہیں، یعنی کہ جو مسح علی الخفین کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ 40 حدیثیں صرف اسی باب یا اسی مسئلے سے میرے پاس ہیں، یعنی کہ اس کے جواز کے تعلق سے کہ یعنی کہ آپ کے خف ہیں، موزے ہیں، اس پہ سے مسح کیا جا سکتا ہے. اس جواز کے تعلق سے 40 حدیثیں ہیں. اور اہل السنہ والجماع اس مسئلے میں دیگر جو فرقے ہیں اسلام کے ان سے ممیز ہوتے ہیں، یعنی کہ باقیوں کے پاس یہ اس کا جواز نہیں ہے، لیکن اہل السنہ والجماعت ان کے پاس اس کا جواز ہے. یہ اکیلے جو ہے ممیز ہوتے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ ہے مسح کرنا. جو جرابیں ہوتی ہیں، ساکس ہوتے ہیں، موزے ہوتے ہیں، یا جو اسکن کے موزے آتے تھے پرانے وقت میں بھی اور آج بھی آتے ہیں، اس پہ مسح کرنے کا جو حکم ہے اس تعلق سے یہ باب ہے. اب اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، جو کہ اس جگہ تو بیان نہیں ہے، لیکن جو ممسوح چیزیں ہیں اسلام میں وہ 7 ہیں. 7 چیزیں ہیں اسلام میں جس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور یہ 7 چیزیں ہیں. ایک تو خف، یعنی کہ ساکس جسے کہہ سکتے ہیں، لیدر ساکس. دوسرا امامہ، سر پر پہنا جاتا ہے امامہ. تیسرا جبیرہ، تیسری چیز ہے جبیرہ. چوتھی چیز ہے وضو میں سر کا جو مسح کرتے ہیں اس پہ ہی مسح ہوتا ہے، سر کا مسح. یہ چوتھی چیزیں، یعنی 4 وہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ 7 جن پر مسح کیا جاتا ہے، ممسوح جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. چوتھی چیز ہے سر کا مسح وضو کے دوران. 5ویں چیز ہے استجمار. استجمار میں بھی مسح کیا جاتا ہے، پتھر سے مس کرتے ہیں، پتھر سے ہی تو کرتے ہیں استجمار، تو وہ مسح ہے. 5 چیز. 6ٹھی چیز ہے تیمم. تیمم بھی مسح کیا جاتا ہے، ہاتھوں کا، چہرے کا مسح ہوتا ہے. اور اس کے بعد خمار 7ویں چیز ہے جو عورتیں پہنتی ہیں سر پر، سر ڈھکنے کے لیے. تو یہ 7 چیزیں ہیں جس کا کہ مسح کیا جاتا ہے. اب یہ 7 چیزیں ہیں، اس کو دکتور مطلق الجاسر حفظہ اللہ، انہوں نے 2 ابیات میں 2 شعروں کی شکل میں اس کو جمع کر دیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو اس کو جمع اس طرح سے کیا ہے کہ ممسوحہن 7 شہیرہ. ممسوحہن 7 شہیرہ، یعنی کہ جو مسح کرنے والی چیزیں وہ 7 مشہور معروف چیزیں ہیں. ممسوحہن 7 شہیرہ پہلی چیز. اس کے بعد اگلے بیت میں، اسی بیت میں جو اگلی لائن آ رہی ہے اس میں بیان کرتے ہیں خف امامۃ و جبیرہ. خف امامۃ کذا جبیرہ، یہ 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں ومس رأس فی وضوء اجتماع. 3 کے بعد چوتھی چیز کیا کہتے ہیں؟ ومسح رأس فی وضوء استجمار کذا تیمم وکل خمار. یہ 7 چیزیں انہوں نے
ان ابیات کے اندر، 2 ابیات کے اندر قید کر دی ہیں. اس کو ایک بار اور دہراتے ہیں. ممسوحہن سبعۃ شہیرہ مسحورا خف امامۃ قضا جبیرہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ ابھی اس کا ذکر آئے گا. ابھی صرف یاد رکھنا کیا ہے. خف امامۃ قضا جبیرہ ومسح راس فی وضوء استجمار قضا تیمم وکل خمار. تو یہ 7 چیزیں ہیں جس پہ مسح کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 8ویں کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کو یہ 2 ابیات کی شکل میں قید کر دیا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اب کہتے ہیں فصل فی المسح علی الخفین. فصل فی المسح علی الخفین. خفین پہ مسح کرنے کے تعلق سے یہ باب ہے، یہ فصل ہے. یصح المسح علی خف ونحوہ، کہ خف ساکس پر مسح کرنا صحیح ہے، اور خف کے جیسی اور جو چیزیں ہوتی ہیں ونحوی اس پر بھی. تو اس میں جو ہے جوربین آ گئی. اور خف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما یلبس علی قدر القدمین من جلد. خف کہتے ہیں ما یلبس علی قدر القدمین من جلد، یعنی کہ وہ چیز جو پیروں پر پہنی جاتی ہے صرف، یعنی جو چیز پیر کہلاتے ہیں، قدم کہلاتے ہیں، فٹ، اس پر جو پہنی جانے والی چیز ہے جو کہ جلد اسکن سے بنی ہوتی ہے اس کو خف کہا جاتا ہے، جو کہ جلد سے یا اسکن سے بنی ہو. اور جورب کیا ہے؟ جورب وہ چیزیں جو اسکن سے نہ بنی ہو، جلد سے نہ بنی ہو، جو مثلا آج کے جو معاصری جو ساکس آتے ہیں کاٹن کے اور اس طرح کی چیزوں کے، وہ جورب میں شمار ہوگا. اور خف جو ہے وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوں گے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں، جس کو قدم کہا جاتا ہے. اتنے حد تک اس کو پہنا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے خف. پھر کہتے ہیں اس کی اب 3 شرطیں یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مسح کب صحیح ہوگا. اس کی یہاں پہ شرطیں آ رہی ہیں. وہ 3 شرطیں یہاں پر ہیں. اس کے علاوہ اور 2 شرطیں جو ہیں وہ آگے جا کر کے آئیں گی. ان شرطوں میں ہے مباحم. پہلی چیز کہ یہ جو چیز ہے یہ مباح ہونی چاہیے. مقصود یہ ہے کہ یہ حرام چیز نہ ہو، مغصوب یا حریر سلک وغیرہ کا بنا ہوا ساکس نہ ہو، بس یہ مغصوب نہ ہو، مسروق چرایا ہوا نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو کسی سے. یعنی مباح چیز جو ہو وہ پیر میں پہنی جائے. مغصوب پہن سکتے ہیں لیکن یعنی اسم کے ساتھ ایک گناہ ہوگا اگر یہ پہن کر کے آدمی اس پر مسح کر کے نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا. لیکن وہ چیز مباح ہونی چاہیے، مغصوب نہ ہو، حریر نہ ہو، یعنی محرم چیزیں نہ ہو. اس کے بعد ساترن لی فردن. ساترن لی فردن. ساتر کہتے ہیں ڈھکنے والی، یعنی یہ چیز ایسی ہو جو ڈھک دے اس کو. ایسا نہ ہو کہ پیر کا بعض حصہ اس سے نظر آئے، ویسی چیز نہ ہو. یعنی ساترن لی فردن، جو قدم کا وہ حصہ جس کو کہ دھونا واجب ہے وضو میں، اتنا حصہ ڈھک دے، یہ ایسی چیز ہونی چاہیے. تو ساترن لی فردن یہ دوسری کنڈیشن، دوسری شرط ہے اس کی. تیسری ہے یثبت بنفسہ، یعنی کہ یثبت بنفسہ سے کس چیز کی استثناء کر دی گئی ہے؟ بڑے بڑے لمبے جو ساکس ہوتے ہیں کافی اوپر تک جو آ جاتے ہیں، اس کو اس سے جو ہے مستثنا کرنے کے لیے یثبت بنفسہ اس لفظ کو یہاں پر اضافہ کیا ہے کہ ساکس صرف اتنے جگہ پر ہوں، خف صرف اتنے جگہ پر ہوں کہ عرفاً وہ ساکس کہلائیں. زیادہ اونچے اگر وہ ساکس ہو جائیں گے تو پھر وہ خرقہ کی شکل لے لیں گے، اور وہ اب ان پر جو ہے خف جو خف کی حد ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکے گا. تو پھر جب وہ خف رہے ہی نہیں تو پھر مسح بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ خف رہنے چاہیے. تو یثبت بنفسہ، یثبت بنفسہ سے یہ بھی مراد ہے کہ کئی بار کافی اونچے ساکس ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہے گرنے لگتے ہیں، پلٹ کر کے واپس الٹے گر جاتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گرنے لگیں. بس اتنا ہو کہ وہ جس کو قدم کہا جاتا ہے اس کو ساتر، اس کو جو ہے ستر دے دیں، اس کو ڈھک دیں. اس کے بعد جو شرط بعد میں جا کر کے بیان کر رہے ہیں اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ باقی کی جو شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہ آدمی ان خف کو پہن کر کے چل سکے. چلنا ممکن ہو، ایسا نہ ہو کہ انہیں پہن کر چل نہ سکے، کیونکہ خف پہنے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو پہن کر آدمی چل سکے. تو ایک صفت اس میں یہ بھی ہونی چاہیے، شرط اس میں یہ کہ اس کو آدمی پہن کر کے چل سکے. اس کے بعد
ایک شرط یہ ہے کہ اپنے آپ خود بھی نفسی ہی وہ اس جگہ کو پکڑ کے رکھ سکیں اس قدم کو، یعنی کہ بات وہی ہے کہ یسقط بنفسہ ہی وہ گر نہ جائے۔ اس کے بعد جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں یہ جو چیز ہے یہ کوئی طاہر چیز سے بنے ہوئے ہوں، کسی حرام کسی نجس چیز سے نہ بنے ہوئے ہوں۔ یہ خف وہ خف نہیں چلیں گے اگر کسی نجس چیز سے بنے ہوئے ہوں گے، یا کسی ایسے جانور کی کھال سے کہ جو جانور نجس ہوتا ہے، مثال کے طور پہ خنزیر ہے یا کتا ہے، ان کی کھالوں سے بنے ہوئے اگر ہوں گے تو وہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ فی نفسی اپنے آپ میں جو ہے یہ نجس ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ انہیں اس حالت میں پہنا جائے گا جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، یہ اس لائن میں لبسا الکلہ بعد کمال طہارت بماء، کہ ان کو اس حالت میں پہنا جائے کہ مکمل پانی سے جو طہارت ہوتی ہے، جو وضو بنایا جاتا ہے پانی کے ذریعے تیمم کر کے آپ یہ خف کو پہنیں گے اور اس کے اوپر مسح کریں گے تو نہیں چلے گا۔ جو طہارت ہونی چاہیے، جو وضو ہونا چاہیے، وہ ایک کامل طہارت اور کامل وضو ہوگا پانی کا استعمال کر کے، اس کے بعد آپ یہ خف پہنیں گے، یعنی جو ہے کامل طہارت ہوگی پانی سے، اس کے بعد ان خف کو پہنا جائے گا۔ تو یہ اس کی شرط ہے، یعنی مسح کے صحیح ہونے کی یہ 5 یا 6 شرطیں ہیں۔ جب یہ پائی جائیں گی تو اس کے بعد مسح کیا جا سکتا ہے، اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب اگلی لائن میں کہتے ہیں خف کی بات آ گئی کہ خف پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس کی شرطیں آ گئی۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ امامہ ہے، سر پہ جو باندھا جاتا ہے، وَعَلَىٰ إِمَامَةٍ مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤْبَةٍ، کہتے ہیں وَعَلَىٰ إِمَامَةٍ مُحَكَّنَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ سَاتِرَةٍ لِلْمُعْتَادِ لِرَجُلٍ۔ اب امامہ کے لیے بھی کچھ شرطیں یہاں بیان کی گئی۔ امامہ وہ چیز ہے سر پر پہنا جاتا ہے پگڑی کی طرح، اور محکنتین سے مراد ہے کہ ایسا امامہ محکنتین سے جو مراد ہے وہ ایسا امامہ ہے جو سر پر پہنا جائے 2 بار، جس کو کہ آدمی لپیٹے، اور اس کے بعد وہ امامہ ایسے حلق کے پاس سے کم 2 بار اس کو آپ کو لپیٹنا ہے، کم سے کم 2 بار یہ سر یہ یہاں سے حلق کے یہاں پہ وہ ٹائٹ رہے گا اور اس کو ایسے 2 بار لپیٹیں گے، وہ امامہ کہلائے گا۔ اور کم سے کم محکنتین کم سے کم 1 یا 2 اس کے جو ہے لفہ کہتے ہیں، جو ٹرنز ہونے چاہیے اس کے 2 بار وہ لپیٹ دیں حلق کے پاس سے، وہ امامہ کہلائے گا۔ یا ذاتی ذؤابتا، یعنی یہ افغان وغیرہ جو لوگ ہیں وہ جس طرح کا امامہ پہنتے ہیں، یعنی پگڑی باندھیں گے اور پیچھے ایک دم سی نکل جاتی ہے، وہ والا یا تو وہ والا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو عرب میں شماغ وغیرہ پہنا جاتا ہے وہ شماغ پر مسح نہیں کیا جائے گا، یہ امامہ اس طرح کا ہوگا تو ہی اس میں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شماغ ہے یا اور کوئی کپڑا ہے، عرب شماغ ڈال لیتے ہیں اور کالا آپ کا جو ہے اقال لگا لیتے ہیں، تو وہ شماغ پر مسح نہیں ہو سکتا۔ یہ امامہ ہونا چاہیے اس طرح سے کہ وہ حلق کو یا تو لپیٹے یا پھر اس طرح سے سر پہ پگڑی کی طرح ہو، پیچھے پونچھ کی طرح جو چھوڑ دیا جاتا ہے ذؤابہ، وہ اس میں ہو تو اس پر جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی 2 شرطیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ساترۃ للمعتاد، ایسا امامہ ہو جو اکثر یعنی جو غالب طور پر یعنی اکثر سر کو کور کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ سر کو اکثر طور پہ کور کرنے سے مراد یہ ہے کہ صرف یہ جو صبغہ ہے یہ اتنا کھلا ہو، یہ لیکن باہر نظر نہ آئے اور پیچھے گردن والی چیز کو کور کر لے۔ اس سے کم اگر ہوگا تو پھر وہ امامہ نہیں کہلائے گا، اس پہ پھر مسح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو للمعتادی سے مراد وہ ہے ساترن للمعتادی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت اگر امامہ پہنے گی تو مسح نہیں کر سکتی، اگر اسی کیفیت سے پہن لیتی ہے امامۃ محکنۃ یا ذات ذؤابہ، تو بھی عورت اپنے سر پر مسح نہیں کر سکے گی۔ امامہ پہن کر مسح کرنے کی اجازت صرف آدمی کو۔ تو یہ جو ہے امامہ کے تعلق سے اتنی بات تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ۔ خمور جو ہے یہ اصل میں یہ جو ہے خمار کی جمع ہے، جیسا کہ وہ 2 ابیات گزرے اس میں ذکر آیا تھا، آخری چیز وہی تھی کہ وَكُلُّ خمار، خمار کی جمع خمور ہے۔ خمور کپڑا ہے جو عورت سر پہ باندھتی ہے، اور اس میں بھی وہ مدارتین یعنی کہ کور کرنے والا پورا ہو، اس طرح سے پورا لپیٹ لے،
اور ان کے حلق میں سے لپٹا ہوا ہونا چاہیے، یہاں سے لپٹا ہوا ہونا چاہیے حلق کے پاس، جس طرح سے امامہ کا لپیٹا ہوا ہونا چاہیے، ویسے ہی جو خمار ہے اس طرح سے حلق کے پاس لپٹا ہوا ہونا چاہیے. تو اس صورت میں عورت جو ہے اس پہ مسح کر سکتی ہے. اور اس تعلق سے حدیث آئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، جو کہ جو ہے اپنے جو ہے یہ خمار پر مسح کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ علماء جو ہے امامہ سے قیاس کرتے ہوئے اس کی اجازت اس طریقے سے بھی دیتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی یہ جائز ہے. تو یہ جو ہے 3 چیزیں ہو گئی ابھی تک. اس کے بعد چوتھی چیز بعد میں آئے گی، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ فی حدث اصغر یوما ولیلۃ لمقیم. اب اس کی مدت بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسح جو ہوگا، جو مس کیا جاتا ہے، یہ صرف حدث اصغر کے لیے ہوگا، حدث اکبر کے لیے نہیں ہوگا. حدث اصغر کیا ہے؟ حدث اصغر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ریح خارج ہو گئی، سعود خارج ہو گیا، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس کے بعد یہ حدث اصغر ہے، اس کے بعد آدمی کو وضو کرنا لازم ہے. تو حدث اصغر کے بعد ہی آپ صرف مسح کر سکتے ہیں. اگر حدث اکبر ہوگی تو پھر آپ مسح نہیں کر سکتے، پھر تو غسل واجب ہوگا، نہانا پڑے گا. تو فی حدیث اصغر فی حدث اصغر یوما ولیلۃ لمقیم. مقیم کے لیے، جو آدمی لوکلائٹ ہے، سفر پر نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات مدت ہے. وثلاثۃ بلیالہن بسفر قصر. اور 3 دن اور 3 راتیں سفر، یعنی اس مسافر کے لیے جو کہ جس کی مسافت قصر کی جو تعریف یا حد جہاں سے شروع ہوتی ہے، اگر ویسا سفر ہوگا تو اس کے لیے جو ہے پھر جو اس کے لیے جواز ہے مسح کرنے کا اپنے خفین کے اوپر. اب سفر قصر سے جب بات آ گئی تو سفر 3 قسموں کے ہوتے ہیں. ایک سفر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے وہ سفر ہو، مثلا حج کا سفر ہے، یا عمرے کا سفر ہے، یا طلب علم کے لیے آدمی سفر کر رہا ہے، یا صلہ رحمی کے لیے آدمی سفر کر رہا ہے. تو یہ سارے سفر اللہ کی اطاعت والے سفر ہے، یہ سفر اس میں شمار ہوگا اگر قصر سے زیادہ ہو. دوسرا سفر وہ ہے جو معصیت والا، یعنی معصیت کے لیے آدمی سفر کر رہا ہے، چوری کے لیے، یا مثال کے طور پہ شراب پینے کے لیے کہ اس جگہ پہ نہیں ملتی ہے، کسی اور جگہ جا کر کے شراب پیوں، اور وہ دوری پر ہے، قصر مسافت سے زیادہ اس کی دوری ہے، تو وہاں پہ سفر کر کے جا رہا ہے، تو وہ کہے کہ میں جو ہے یہ فائدہ لینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سفر جو ہے جو وہ لے رہا ہے یہ معصیت والا سفر ہے، تو یہ اس کو اجازت نہیں ہوگی. اور تیسرا سفر جو ہے وہ مباح سفر ہے، وہ مباح سفر ہے. اور جیسے کہ مثال کے طور پہ آدمی کام کے لیے جا رہا ہے، کسی پکنک کے لیے جا رہا ہے، اس طرح کے جو سفر ہیں جس عمومی طور پہ آدمی کرتا ہے جس میں کہ معصیت والی کوئی بات نہ ہو، تو وہ مباح سفر ہے. ان سفر میں بھی آدمی مسح کر سکے گا. تو قصر سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اتنی دوری طے کر لے کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو جائے، اس وقت ہی وہ جو ہے مسح کر سکے گا اپنے جو ہے خف کے اوپر، اپنے جو ہے موزوں کے ساکس کے اوپر، اسی صورت میں مسح کر سکے گا. ابھی مسح کی صفت کیا اور کیسے کرنا ہے وہ آگے آئے گی. تو قصر سفر سے ایسا نہ ہو کہ جس کو آدمی عادتاً بھی سفر کہہ دیا کرے، وہ سفر نہیں مانا جائے گا. مثلا 30-40 کلومیٹر چلا گیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے سفر ہے، لیکن نہیں، لیکن یہ اس وقت تک سفر نہیں مانا جائے گا جب تک کہ مسافت اس کی قصر سفر کے لیے جو ہوتی ہے اتنی نہ ہو، تو وہ سفر نہیں مانا جائے گا. تو وہ 80 کلومیٹر اندر حلا بلا انہوں نے قید لگائی ہے کہ تقریباً آج کے وقت میں وہ 80 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر سفر کوئی کرتا ہے تو اب وہ سفر قصر ہو گیا. یعنی یہ وہ سفر ہے کہ جب اس کے لیے جائز ہے کہ نمازوں کو تقصیر کے ساتھ آدھا کر کے پڑھ لے گا، یہ وہ سفر ہوتا ہے جو 80 کلومیٹر سے زیادہ کے لیے. تو ایسا جب ہوگا تو پھر ایسا آدمی کے لیے جو ہے جائز ہے کہ وہ اب مسح کر سکتا ہے اگر 80 کلومیٹر سے زیادہ آگے نکل جائے. تو یہ جو بات تھی یہ تھی کہ کس وقت اور اس کی مدت، یعنی کب آپ مسح کر سکتے ہیں حدث اصغر کے بعد، اور اس کی مدت کتنی ہوگی. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے جو کہ سفر قصر پر ہوگا. اب وہ چوتھی چیز، یعنی 3 چیزیں پہلے بیان کر دی، اس کے بعد چوتھی چیز جو جبیرہ ہے اس کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے کہ جبیرہ کیا ہے. کہتے ہیں جبیرہ جو ہے وہ ہے ما یعض علی الجروح. جبیرہ اصل میں اس کو بینڈیڈ کہہ لو، یا ایسی چیز جو کہ آپ کے زخم پر آپ باندھ لیں، کیونکہ اگر نہیں باندھیں گے اور پانی اس پر لگتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے
زخم میں اضافہ ہو یا تکلیف بڑھ جائے یا ریکوری ہونے میں زیادہ وقت لگ جائے تو وہ اس کو کوئی بھی لپیٹنے والی چیز بینڈیڈ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے کہ آپ نے باندھ لی تو اب اس سے آپ کا ہاتھ اور زخم جو ہے سیف ہو گیا، تو یہ اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جبیرہ باندھ کر کے اس پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی 3 شرطیں بیان کی ہیں انہوں نے کہ کس صورت میں وہ کیا جا سکے گا۔ کہتے ہیں وہ اعلیٰ جبیرہ 3، جبیرہ جو جبیرہ ہوتا ہے اس پر بھی آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ اس کی 3 شرطیں، لم تتجاوز قدر حاجت ولو فی اکبر الی حلھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی 3 شرطیں یہ ہیں، پہلی تو یہ کہ قدر حاجت سے زیادہ نہ ہو جبیرہ، مثلا اگر چوٹ لگی ہے یہاں پر تو جبیرہ بس اتنا پہ باندھ لینا چاہیے، چوٹ سمجھ لو اتنے حصے پہ لگ گئی تو یہ جبیرہ اگر یہ یہاں تک ہوگا رسٹ تک آپ کی تو یہ چل جائے گا، اتنے ہاتھ پہ جبیرہ باندھیں اور باقی کھلا چھوڑ دیں۔ اب کوئی آدمی یہاں تک جبیرہ باندھ لے تو پھر یہ اس تعریف میں نہیں آئے گا، کیونکہ قدر حاجت نہیں ہے اب یہ جبیرہ، یا اس سے زیادہ ہے، تو قدر حاجت ہونا چاہیے، چوٹ یہاں لگی ہے بس اتنا باندھ لیں جبیرہ، یہاں سے لے کر یہاں تک باندھ لیں اس کو۔ وَلَوْ فِي اکبرہ، یعنی جبیرہ جو ہے یہ مختلف ہے خف سے، کہ یہ جو ہے حدث اکبر کے لیے بھی اس کو باندھا جا سکتا ہے اور اس پر مسح کیا جا سکتا ہے حدث اکبر کے لیے بھی۔ وہ اِلیٰ حلھا سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو نکالنا ہے وہ ممکن نہ ہو، اس کا نکالنا، جیسے خف کو تو نکالا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے پہن لو، اپنی مرضی سے نکال دو، لیکن اس کا نکالنا ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو اس کا نکالنا، نکال دیں گے تو ضرر ہے، نقصان ہے، ہار میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے پانی کے لگنے سے، تو اس کو نکالا نہ جا سکے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہتے ہیں اذا لبس الکل بعد کمال طہارت بماء، یہ سبھی کے لیے جو آخری لائن ہے لبس الکل، یہ الکل سے مراد یہ چاروں چیزیں جو آگے بیان کی گئی ہیں، خف ہے، امامہ ہے، خمار ہے اور جبیرہ ہے، چاروں چیزیں جو ہیں اس حالت میں پہنی جائیں گی کہ طہارت آدمی کا مکمل طور پہ اس نے کیا ہو وضو پانی سے، اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں وہ پہنے گا، تب جا کر کے اس پر جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں، اس کے بنا آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اب مثلا یہاں پر جو ہے 3 چیزیں، 3 شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اس طریقے سے، یا قدرے جو قدر حاجت سے زیادہ نہ ہو، اس کا نکالنا ممکن نہ ہو، اور یہ سب کی سب طہارت کی حالت پر پہنی جانی چاہیے۔ یہ تینوں شرطیں ہوں گی تو جبیرہ باندھ لیا آپ نے، اس پر مسح کر لیا، چل جائے گا۔ اب یہ جو جبیرہ ہے یہ یا تو ایسی جگہ پہ باندھا ہوگا کہ جو اعضائے وضو سے خارج ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہاں پر چوٹ لگی ہے تو اعضائے وضو سے خارج ہے، یہاں پہ جبیرہ باندھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک وضو کی بات ہے، ہم ابھی غسل کی بات نہیں کر رہے، وہ غسل کا ذکر آئے گا تب ذکر ہوگا کہ یہ یہاں پہ بندھا ہے تو کیا کریں گے، لیکن ابھی وضو کی بات چل رہی، تو یہاں پر اگر بندھا ہے یہ اس کوہنی سے بعد میں تو یہ وضو کے اعضاء میں سے نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسئلہ کب آئے گا؟ جب یہ اعضاء وضو میں سے کہیں پر چوٹ لگی ہے، یہاں کہیں پر، یا پیر میں یا چہرے پہ کہیں پر بھی، جو کہ وضو کے اعضاء جو عمومی طور پہ دھوئے جاتے ہیں، وہاں پر اگر یہ ہے تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ مثلا کوئی یہ سوال کرے کہ اچھا قدر حاجت سے زیادہ ہو، اگر ساری شرطیں پائی جائیں، طہارت کے بعد پہنا ہو، نکالا بھی نہ جا سکتا ہو، اور لیکن قدر حاجت سے زیادہ ہو، تب پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت کے لیے کہا گیا کہ آدمی کو یہ دیکھنا پڑے گا، پہلے تو یہ کوشش کرے گا کہ کیا اس کو ہٹایا جا سکتا ہے جو ایکسٹرا ہے، چوٹ یہاں پہ لگی ہے، یہاں تک باندھ لیا ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایکسٹرا ہے، کیا اس کو نکالنا ممکن ہے؟ اگر نکالنا ممکن ہے تو نکال دیں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر نکالنا ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد راستہ کیا ہے کہ آدمی نارمل وضو کرے گا جہاں تک کر سکتا ہے، جب اس اعضاء پہ آئے گا جس کو کہ اب دھونے کی باری ہے، تو جو حصہ اس کا نارملی جہاں پر زخم ہے، سمجھو یہاں پر زخم ہے تو اتنا جو ہے جبیرہ ہونا چاہیے تھا عام حالات میں، تو بس اتنے حصے پر پانی لے گا، ہاتھ سے چھڑک دے گا پانی کو، اور باقی حصے کو ایسا مسح کر لے آنے کا، اس پہ ہاتھ پھیر لے گا، اس گیلے ہاتھ کو اس جبیرہ کے اوپر، یہاں تک، صرف پورا جہاں تک باندھا ہے وہاں تک نہیں، صرف یہاں تک، اور باقی کا حصہ جو کہ ایکسٹرا ہے اس کے لیے اب اس کو تیمم کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو اب تیمم کرنا پڑے گا۔ تیمم کی صفت اور اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے، صرف ابھی اتنا دھیان رکھیں کہ اس آدمی کو ایک مکمل تیمم اس کے لیے کرنا پڑے گا، مٹی پہ ہاتھ لگائے گا، جھاڑے گا، اور تیمم جو کیا جاتا ہے وہ تیمم کرے گا اس کے لیے۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی مثلا اس نے غیر طہارت کی حالت میں پہن لیا، ہو سکتا ہے نا اتنا موقع نہ ملے
چوٹ ایسے وقت لگی ہو کہ طہارت کی حالت میں نہ ہو اور جبیرہ باندھ لیا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ جب اس نے ایسی وقت جبیرہ باندھا ہو کہ وہ طہارت کی حالت میں نہ ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ آدمی وہی نارمل وضو کرتے ہوئے جب اس آدھا تک پہنچے گا جہاں پر جبیرہ بندھا ہوا ہے، تو وہ پہلے تو نارمل وضو بنا لے گا جہاں تک بنا سکتا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ اس ہاتھ پر جہاں چوٹ لگی تھی سمجھو یہاں تک اس نے اگر باندھ لیا ہے، تو پھر وہ اب یہاں پر مسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس نے طہارت کی حالت میں نہیں پہنا ہے جبیرے کو، تو اب مسا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے اب اس کو تیمم کرنا پڑے گا۔ بس یہ دو طریقے ہیں جو آدمی اپنائے گا اس صورت میں کہ یا تو اس نے طہارت کی حالت میں اس کو نہیں پہنا ہوگا، یا پھر وہ قدر حاجت سے زیادہ ہوگا، تو یہ دو طریقے ہیں جس کو کہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ عَكْسُهُ فَمَسْحُ مُقِيمٍ۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو سفر پر چلا گیا تھا، نکل چکا ہے سفر پر، اب وہ سفر پر نکل گیا، اس کے لیے 3 دن اور 3 رات تک کی اجازت ہے کہ وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن یہ آدمی 3 دن اور 3 رات ہونے سے پہلے واپس اگر لوٹ آئے تو پھر اس کی مدت کے تعلق سے کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کی مدت مقیم جیسی ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی نکلا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی ناؤ میں نکلا سفر پر، اب اس کے لیے 3 دن اور 3 رات تک کے لیے مسح کرنا جائز ہے، اپنے خف پر، اپنے ساکس پر۔ وہ نکل چکا سفر پر، 2 دن مثلا نکل گئے، اور 2 دن نکلنے کے بعد اب ناؤ میں ابھی بھی سفر جاری ہے، اور کسی بھی نماز کا وقت آیا، مثلا ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، اس نے مسح کر کے اور کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، نماز پڑھنا شروع کر دی، ابھی نماز کمپلیٹ نہیں کی تھی اور یہ آدمی کنارے پر پہنچ جاتی ہے، ناؤ مقیم ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں اسی صورت میں اس کو نماز توڑ دینی پڑے گی، اور اب اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ اب اس پر مقیم کا حکم لگے گا، اور یہ پہلے ہی 2 دن اور 2 راتیں نکل چکی ہیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، تو اب وہ اس پیریڈ سے، اس مدت سے باہر نکل چکا ہے، اس لیے اب اس کو یہ نماز دہرانی پڑے گی، اور وضو کر کے یہ نماز کو دہرائے گا، کیونکہ مدت ختم ہو گئی ہے اب مسح کرنے کی۔ تو وہی چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آدمی جو سفر پر چلا جائے اور اپنے مقام پر پہنچ جائے مدت ختم ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے مقیم کی مدت ہی لگے گی۔ اسی طرح سے الٹا بھی ہوگا، ایک مقیم ہے، وہ جب سفر پر ابھی مقیم ہے اور وہ سفر پر جیسے ہی نکلتا ہے، تو سفر پر نکلنے کی وجہ سے اس کے لیے بھی وہی کنڈیشن ہوگی کہ اب ایک ہی دن، یعنی عقل جو کم ہوگا وہی ان کے لیے کنڈیشن اپلائی ہوگی، 1 دن اور 1 رات والی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَيَمْسَحُ ظَاهِرًا، یعنی اب اس کی کر رہے ہیں کہ اس کی صفت کیا ہے، تو اس کی صفت ہے فَيَمْسَحُ ظَاهِرَ إِمَامَةٍ وَظَاهِرَ قَدَمِ خُفٍّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہوتا حصہ، یعنی جو نظر آ رہا ہے، یا اوپر کا حصہ، یہ خف ہے، یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ سمجھ لو ٹخنے تک ہے، تو یہ ایسے کر کے پانی سے لے کے بس اوپر کے حصے پر ہاتھ پھیر دیں گے تو یہ مسح ہو گیا۔ اسی طرح سے امامہ میں اوپر کا جو حصہ ہے اسی پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔ وہ ظاہر قدم خف من اصابعہ الی ساقہ، جو ساق ہے، پنڈلی ہے، وہاں تک اوپر لیتے ہوئے آئیں گے، دون اسفلہ وعقبہ، اسفل نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے ساکس کا، اس پر مسح نہیں ہوگا، نہ ایڑیوں پر مسح ہوگا، یعنی نیچے کا حصہ بھی نہیں اور ایڑیوں کا اور پیچھے کا حصہ بھی نہیں، صرف یہ پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر مسح اس طرح سے آدمی کر لے گا، اوپر کے حصے میں جو ساکس ہے اس پر کرے گا۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لوکان الدین بالرعیہ، کہ اگر دین اسلام رائے پر قائم ہوتا، اپنی عقلی گھوڑوں پر قائم ہوتا، تو لکان اسفل الخف اولا بالمسح من الاعلی، یعنی کہ اگر دین اسلام رائے پر ہوتا تو پھر خف پر جو اس کا اسفل ہے اس کے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اس کے اوپر مسح کرنے کے لیے، کیونکہ گندگی عمومی طور پہ نیچے لگتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مسح اوپر سے کیا جائے گا تو ہم اوپر سے ہی کرتے ہیں، عقل کا دخل نہیں ہے اسلام میں اور دین میں، آپ عقل کا دخل نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا آپ کو وہ کرنا ہے، اسی پر آپ کو جو ہے اکتفا کر لینا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے اس مسئلے کو بیان کیا کہ وہ صفت اس کی کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَتَى ظَهَرَ بَعْدُ مَحَلِّ فَرْدٍ بَعْدَ حَدَثٍ أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتِئْنَافَ الطَّهَارَةِ۔ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت مثلا آپ کے پیر کا کوئی حصہ اگر کھل جائے حدث کے بعد، تو اس صورت میں اب یہ جو مدت ہے مسح کی یہ ختم ہو جائے گا، اب مس نہیں کر سکتے آپ،
یا پھر اوتمت مدت ہو، یا اس کی مدت ختم ہو جائے، ایک دن ایک رات مقیم کے لیے، 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، آلریڈی نکل چکا ہے کہیں سفر پر، ابھی اپنے سفر میں ہی ہے، 3 دن 3 رات نہیں ہوئی، 3 دن 3 رات تک مسا کر سکتا ہے. تو وہ مدت جب ختم ہو جائے 3 دن 3 رات کی یا 24 گھنٹے کی، تو اس صورت میں پھر اس کو اب استناف طہارہ، اس کو واپس سے نئی طہارہ نیا وضو بنانا پڑے گا پانی کا استعمال کر کے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ جو ہے اپنے اس پر جو ہے خف پہنے گا. اب اسی چیز کو تھوڑا سا اور بیان کر دیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے کہ جو اس طرح سے وضو کرتا ہے کہ اس نے وضو کر لیا ظہر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد اب اس آدمی نے ساکس پہن لیے، اور ساکس پہننے کے بعد اس نے نمازیں پڑھی اس میں، اور نمازیں پڑھتا گیا، اور مانو عصر کی بھی پڑھ لی، مغرب کی بھی پڑھ لی. اب مغرب کی نماز کے وقت اس نے کیا کیا، تھوڑی دیر کے لیے ساکس اتار دیے، اور ساکس اتار کر کے کچھ دیر رہنے دیا، اس کے بعد واپس سے چڑھا لیے. تو کیا اس کے مسح پر کوئی فرق پڑے گا؟ علماء کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف اتارنے سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے واپس پہن لیا، اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، عند الحنابلہ بھی اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا کر لیا، اتار دیا اور اتارنے کے بعد پہنا، اور ایک طویل وقفہ گزر گیا، پیر کی جو اسکن ہے وہ ظاہر ہو گئی، تو اب ان کو نیا وضو کرنا پڑے گا. لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اب ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن اس آدمی نے مثال کے طور پہ مغرب کی نماز جو ہے ادا کر لی، اس کے بعد وہ ادا کرنے کے بعد اس آدمی نے کچھ دیر کے لیے ساکس اتارے، اور کچھ دیر کے بعد ساکس اتارنے کے بعد پھر سے تھوڑی دیر بعد پہن لی، اور اس کے بعد کچھ ایسا عمل ہو گیا کہ یہ محدث ہو گیا، چاہے گیس پاس ہونے کی وجہ سے یا پیشاب یا پیخانے کسی بھی وجہ سے اس کا اب وضو ٹوٹ گیا. اب اس صورت میں کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اب اس صورت میں اس کو جو ہے نیا وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ جو ہے محدث ہو گیا، اور کیونکہ اس نے بیچ میں موزے اتار دیے تھے، تو اب یہ واپس سے موزے پہنیں گے. تو گویا کہ انہوں نے جو غسل کرنا تھا، پیروں کو دھونا تھا، کیونکہ مسا جو ہے یا تیمم جو ہے یہ یا اسے کہتے ہیں کمزور طہارت جو ہے، یہ ضعیف طہارت ہے، یہ ضعیف طہارت ہے، کمزور طہارت ہے، ویک طہارت ہے. تو آپ کو وضو کرنا پانی سے ضروری ہے، کیونکہ وہ زیادہ اکمل ہے اور زیادہ کمال والی ہے. تو آپ نے جب یہ موزہ پہنا ہے، تو آپ نے ایک بار اتار دیا تھا، اتارنے کے بعد پہنا، اس کے بعد آپ جو ہے آپ محدث ہو گئے کسی بھی وجہ سے، تو اب اس صورت میں آپ کا یہ جو مدت ہے ختم ہو گئی، اب آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو پہننا پڑے گا. یہی مراد ہے یہاں متا ظہر بعد محل فرد بعد حدث، حدث کے بعد آپ نے اس کو مثال کے طور پہ اتار دیا، اور اتارنے کے بعد اگر پھر سے آپ اس کو پہنتے ہیں، تو اب آپ کی جو ہے مدت یہ ختم ہو گئی، آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اس مسئلے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اس میں آپ کیا کہیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے جو ساکس ہیں اس پہ مسح کر سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کیونکہ مجھ سے پہلے کسی سلف نے اس طرح سے کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو میں بھی اس تعلق سے کوئی فتویٰ نہیں، میں خاموش رہوں گا. یہ ان کا جواب تھا. اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا تھا، ان سے بھی جب پوچھا گیا، کہتے ہیں لم اقل بقول الا ولی فیہ امام، جب تک کہ مجھ سے پہلے کسی نے مسابقت نہیں کی ہو اس مسئلے میں، تب تک میں اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. تو بہرحال یہی ہے کہ اگر حدث کے بعد آدمی جو ہے اس کو اتار دیتا ہے، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اب نیا وضو بنائے، ورنہ اس کا یہ مسح جو ہے وہ اس پہ نہیں کر سکتا. اب ایک چیز جو باقی رہ گئی، کیونکہ وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ہے جبیرہ پہ اور مسح ساکس پہ کرنے میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے. آج اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.